بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے. میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر. ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے اپنی محبتوں کا ثبوت دیں. میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ محکمہ اینٹی کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں اس حوالے سے آپ کو مزید بھی کچھ بتاؤں گا. تو اس حوالے سے آپ سب گواہ ہیں اس بات کے. ضلع اکاڑا کی ہم بات کریں گے. ڈی سی اکاڑا، ڈپٹی کمشنر اکاڑا اور محکمہ اینٹی کرپشن اکاڑا کی ناک کے نیچے بغل میں محکمہ فارسٹ کا آفس ہے، جسے ہم ڈی ایف او کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر اکاڑا. اب جناب حالت یہ ہے کہ اس کی طرف میرا خیال ہے نہ تو کبھی کسی نے دھیان دیا ہے. اگر کبھی کوئی کسی نے دھیان دیا ہے تو وہ اپنے ہی دھیان میں رہا ہے اور اپنے ہی دھیان میں عوام کے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے. ضلع اکاڑا میں سڑکوں کے اطراف بہت پرانے اور بہت بڑے بڑے درخت ہوا کرتے تھے. ضلع اکاڑا کی تمام نہروں اور راجباؤں پر اتنے گھنے درخت خاص طور پر شیشم کے ہوتے تھے کہ آپ وہاں سے گزرتے تو خوف آتا تھا. لوگوں کو دن کے وقت گزرتے ہوئے خوف آتا تھا. اور زیادہ تر ان نہروں راجباؤں کے کنارے آپ کو دن کو مال مویشی چرانے والے مل جاتے تھے، جنہوں نے نہ صرف مال مویشی بھی بندھے ہوتے تھے بلکہ خود بھی دوپہر کو آرام کرتے تھے گرمیوں میں. اور لوگ بھی مسافر جو ہیں وہ ان درختوں کے چھاؤں میں بیٹھ جاتے تھے. اگر تخمینہ لگایا جائے تو وہ اربوں سے اوپر خربوں میں چلا جائے گا. اتنے درخت ہوتے تھے راجباؤں اور نہروں پر. مگر بدقسمتی دیکھیے کہ اگر محکمہ اینٹی کرپشن جاگ رہا ہوتا، اونگ نہ رہا ہوتا، تو کم از کم کوئی کارروائی کرتا کہ یہ درخت کدھر گئے. اگر ہمارے ڈسٹرکٹ انتظامیہ جاگ رہی ہوتی اور اسے ملکی خزانے کا یا ملکی املاک کا تھوڑا سا بھی خیال ہوتا تو وہ دیکھتی کہ اتنے قیمتی درخت کدھر گئے. درخت ہوتا یہ رہا کہ محکمہ فارسٹ کے ملازمین، کیونکہ چھوٹے ملازمین جو ہیں، بڑے ملازمین تو حکم ہی دیتے ہیں نا، حکم دیتے ہیں اور اپنا حصہ لیتے ہیں. چھوٹے ملازمین کا کام ہوتا ہے باقی. وہ کیا کرتے تھے کہ لکڑ کو جو چرائی کرتے ہیں آرا والے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑے بڑے آرے بنوائے ہوتے تھے. بعد میں وہ ان کو موٹریں لگا دی گئی اور رات کے اندھیرے میں وہ درخت کاٹ لیے جاتے تھے. اور ان درختوں کو کاٹ کر جناب آرام کے ساتھ گاڑیوں میں لوڈ کیا جاتا. لوڈ کر کے لاہور، دیگر بڑے شہروں میں جو فیصل آباد بڑی منڈیاں ہیں لکڑ کی، وہاں پر پہنچا دیا جاتا. اچھا، مزے کی بات اس میں کدھر ہے؟ وہ ادھر ہے، اگر کہیں کبھی کسی نے شکایت کر دی، کسی نے ان کو روک لیا کہ یہ جناب بندہ لکڑ لے کر جا رہا ہے، یہ چوری کی لکڑ ہے، فلاں جگہ سے یہ کاٹی گئی ہے، اسے پولیس نے پکڑ لیا. اب پولیس کہاں بے بس ہو جاتی تھی کہ وہی گارڈ یا ایریا افسر جو ہے وہ وہاں پر پہنچتا اور ایک رسید کاٹ کر دے دیتا جرمانے کی اس ملزم کو. جب رسید کاٹ کر دے دی جاتی تھی تو وہ ملزم بھی فارغ، لکڑ بھی فارغ،
लकड़ पत्थर हजम। अब वो ये करते थे महकमा वाले के वो लकड़ी हासिल करके वो किसी के पास बतौर अमानत क्या रख देते थे कि अगली गाड़ी आएगी तो वो उठा लेगी। तो जनाब इस तरह महकमे ने जुल्म किया इस इलाके पर, जंगलों के जंगल बर्बाद कर दिए, ना नहर छोड़ी ना राजबा छोड़ा, कीमती दरख्त डकार गए, खा गए। मैं ये नहीं कहता कि आज जो मुलाजिम है उन्होंने ये किया, ये कई सालों से होता रहा। और आज आपको तमाम नहरें और राजबा गंजे नजर आएंगे, वहाँ पे छाँव के लिए कोई दरख्त नहीं है। आप चलते जाएं, वहाँ आपको कोई दरख्त नजर नहीं आएगा। अच्छा, अगर है भी कोई कीकर के हैं या दीगर कोई दरख्त है भी, तो उसे आज भी बख्शा नहीं जा रहा। अगर किसी जगह पे कोई शहरी आबादी के करीब या कहीं किसी जगह पे कोई दरख्त बच गए हैं, तो आज के मुलाजमीन क्या उसे माफ़ी दे रहे हैं? कभी नहीं। वो भी अपनी जो है मर्जी के मुताबिक वो भी उसे अच्छी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसे काट के जनाब अपनी मर्जी के साथ वो फरोख्त कर रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं। अगर रोड्स के हवाले से, सड़कात के दरमियान रोड्स के हवाले से जनाब इनकी गिनती करवा ली जाए कि अपनी गिनती मुकम्मल करें कि आपकी गिनती में कितने दरख्त हैं, तो वहीं पे इनका चट्टा कच्चा सब कुछ बाहर आ जाता है कि ये करप्शन का मंबा बने हुए ये जो सरकारी मुलाजिम है महकमा फॉरेस्ट के, वो किस तरह सरकारी खजाने पर ना सिर्फ बोझ बने हुए बल्कि उसको लूट रहे हैं। बड़े अफसर दफ्तरों में बैठकर हुक्म देते हैं कि ये फटीक है भाई, ये आपने पूरी करनी है, और छोटे मुलाजिम जनाब एक मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, गेड़ा लगाते हैं और देखते हैं कि आज किस जगह किस अपना सड़क के किनारे या अच्छा दरख्त खड़े हैं, वो आज हमने काट देने हैं। और पूरी इनके पास टीम बनी होती है, ये नहीं एक आध बंदा, पूरी टीम होती है। इन्होंने तो सिर्फ साइड पे खड़े होकर कहना होता है कि ये उतारे भाई। इनकी वजह से, इनकी बदौलत जो कल साइकिल पर सवार थे लोग जिनके पास कुछ नहीं था, वो आज बड़े बड़े आरओ के मालिक हैं और करोड़ों के मालिक हैं। उन्हें फैज कहां से मिला? उन्हें फैज मिला सरकारी मुलाजमीन फॉरेस्ट से, जिनके साथ मिलकर उन्होंने लूट मार की, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। मगर कभी भी इस जिला का जो मालिक होता है, डिप्टी कमिश्नर किसी भी जिले का, या वहां पर जो करप्शन को रोकने के लिए, लूटमार को रोकने के लिए जो अदारा बनाया जाता है, उसका नाम है एंटी करप्शन, उसने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अगर किसी ने कभी दरखास्त दे भी दी तो उनके साथ जो कुछ हुआ, जितने साल वो उन्होंने धक्के खाए और आखिर में वो थक हार के कई कब्रों को चले गए और कई बेचारे थक हार के अपने घरों को बैठ गए और कई तरीके भुगत कर बीमार हो गए, लेकिन उनका बना कुछ नहीं। बना किसका? उन मुलाजमीन का जिन्होंने जनाब उनको भी राजी करने के लिए एक आध और शीशम का दरख्त, जिसे हम टाली कहते हैं, कड़काई और उनको दे दी। ये हमारे जिला उकाड़ा की मैं बात कर रहा हूँ। जिला उकाड़ा में ये होता रहा और होता है, आज भी यही सिस्टम चल रहा है। हाँ, इतने बड़े पैमाने पर आज दरख्त नहीं मिलते, लेकिन हस्बे जरूरत जितने मिलते हैं वो नहीं छोड़े जा रहे, जिसमें शीशम, कीकर और यार ये सफेदे के दरख्त को नहीं छोड़ते, उसे भी जनाब लल्ला उसे भी कर देते। उसकी वो बनते हैं, ये तमीराती काम के लिए उसकी वलियां वगैरह बन जाती है और उसकी फटियां वगैरह काम आती है, तो वो खरीद लेते हैं। मतलब लूट मार का एक बाजार गर्म है, मगर आप जब भी देखेंगे आपको जवाब 0,0,0,0 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये गुजारिश करता हूँ कि आज भी अगर
جناب ایکشن لیں ڈپٹی کمشنر صاحب اور جناب ان کے جو ساتھ ہی قریبی محکمہ اینٹی کرپشن ہے وہ نوٹس لے، تو اگر ان کا ریکارڈ قبضے میں لے کر صرف ان درختوں کی جو ان کے پاس ہوتا ہے نا کہ یہ جناب گنتی کی ہوتی ہے کہ اتنے درخت اس سڑک پر ہیں، اتنے درخت اس سڑک پر، وہ اگر چیک کریں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے درخت غائب ہیں اور کتنا گیپ ہے، وہ کتنے لاکھوں میں بنتا ہے، کروڑوں میں یا کتنے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات ہے، محکمہ فارسٹ ایک اور طرح سے کرپشن کرتا ہے اور آج بھی کر رہا ہے، کرتا رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جو پرانے درخت ہو جاتے ہیں جسے انہوں نے نشان لگا دیتے ہیں کہ ان کی جناب نیلامی کرنی ہے، اس کے لیے نیلامی کی جاتی ہے، اور جو ہوتے ہیں ٹھیکیدار نیلامی میں حصہ لینے والے وہ بڑے گھانک قسم کے ہوتے ہیں وہ، لیکن افسروں کی آشیرواد کے بغیر حصہ نہیں لیتے، کیوں؟ وہ جناب ٹھیکہ ہو گیا۔ اب وہ درخت ہیں، فرض کرے 100 درخت ہیں کہ یہ جناب اس کی نیلامی ہوئی ہے اور وہ درخت جو ہیں ختم ہو چکے ہیں، پرانے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ان کی نیلامی ہو رہی ہے۔ اب وہ اونے پونے وہ نیلامی ہوتی ہے، اس کی جو ریٹس لگتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہاں کا جو تحصیل افسر ہوتا ہے، گارڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو افسر ہوتا ہے، وہ سب مل کر اس کی وہ ٹھیکیدار کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اس کے پاس ایک لیٹر آ جاتا ہے کہ یہ ٹھیکیدار ہے جناب، اس نے ٹھیکہ لیا درخت کاٹنے کا۔ اب وہ جناب ایک اگر درخت کاٹتا ہے، وہ جس کی نیلامی ہوئی ہے، جو بیکار ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ بہترین درخت، اچھے درخت وہ ساتھ 2-4 وہ بھی لڑکھا دیتا ہے۔ اگر 100 درخت اس نے کاٹنا ہے تو وہ 100 نہیں ہوتا، اس میں کئی 100 شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے اور تاحال جاری ہے۔ میں یہاں گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کم از کم اس کی طرف توجہ دیں، ان کا ریکارڈ قبضہ میں لیں، محکمہ اینٹی کرپشن ان کا ریکارڈ قبضہ میں لیں۔ یہ معمول پھنسا کسے دیتے ہیں؟ گارڈز وغیرہ کو، جبکہ یہ سارے ایک چین کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ریکارڈ قبضہ میں لیں، درختوں کی گنتی کریں، روڈز پر بھی، نہروں اور راجباؤں پر بھی، اور انہیں معلوم ہو کہ آج بھی کتنی بڑی کرپشن جاری ہے، کتنا بڑا درختوں کی گنتی میں گیپ نظر آئے گا۔ اور جناب اگر ایماندارانہ طریقے سے انکوائری کی جائے تو بہت سی کرپشن بے نقاب ہو سکتی ہے۔ یہ میں بانگے دہل کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آج کے کر رہے ہیں، سابقہ کسی نے معافی نہیں دی، آج بھی وہ غیب موجود ہے۔ چلو دیر سے آئے تو صحیح، آج ہی سے ابتدا کر دیں کہ تبدیلی سرکار میں کم از کم کوئی تو اچھا کر جائے۔ تو وہ کون کرے گا؟ وہ لوگ کریں گے، اور ان کو کرنا چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت سے بخشا ہے، جنہیں ڈسٹرکٹ کی بڑی کرسی سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنا ان کے ذمے لگایا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے منصف کی کرسی انہیں عطا کی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ محکمہ فارسٹ کے حوالے سے ضرور نوٹس لیں اور درختوں کی گنتی مکمل کروائیں، تو انہیں معلوم ہوگا کہ کس طرح قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے۔ مگر کرے گا کوئی نہیں، کیونکہ سب ایک دوسرے کی بھائی ہیں، تعلقداریاں ہیں۔ یہ اسی طرح ملک کو نقصان پہنچتا رہے گا۔ تیرا اور میرا خون
जलता रहेगा, क्योंकि यहाँ जो आवाज उठाता है उसकी आवाज खामोश करवा दी जाती है, जो देखता है उसकी आंखें निकाल दी जाती है। मगर हमने और आपने, आपसे मुराद ये अवाम, हमने और आपने ये अहद किया है कि हम बोलते रहेंगे, निशानदही करते रहेंगे। इनसे पूछा जाए फॉरेस्ट ऑफिसर साहब से कि जो हैड सुलेमान के साथ जंगल था वो किधर गया। पिपली पहाड़ का भी बड़ा घना जंगल होता था, बड़े दरख्त थे, वो किधर गया। वो सब बड़े पेटों में चला गया, बड़े पेटों में। आज की तारीख में, आज के दिन, आज से ही अगर कोई भी बाख्तियार ऑफिसर ईमानदाराना इंक्वायरी करे तो आज भी करोड़ों रुपए की जो है घपले मिल सकते हैं। मगर करेगा कौन? मेरा काम है निशानदही का उठाना, अदारों का काम है उस पर कार्रवाई करना। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब जिम्मेदारी आपकी।